محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور دنیا بھر سے سننے والی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الجنہ اسلامک ٹی وی یوٹیوب چینل پر قربانی کے مسائل اور فضائل کا سلسلہ وار بیان جاری ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی انشاءاللہ آج بیان ہوگی، اور اس میں آپ کو قربانی کی ابتدا کے بارے میں بتایا جائے گا کہ یہ قربانی کا سلسلہ کیسے اور کہاں سے شروع ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو اور یہ بیان جو شخص بھی انشاءاللہ آخر تک سنے گا اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس پورے سلسلے کی بہت ہی اہم ویڈیو ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت بار آزمایا، امتحان لیا۔ ہر بار میں وہ اللہ رب العزت کے امتحان میں سے پاس ہوئے، کامیاب ہوئے۔ تو ان کی پوری تاریخ اور پوری تفسیر بیان کرنے کے لیے گھنٹوں چاہیے، لیکن مختصر اور قربانی کے موضوع کو لے کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے کلام میں ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، رب ہب لی من الصالحین، میرے اللہ، میرے رب، مجھے بیٹا عطا فرما دیجئے، مجھے ایک نیک بچہ چاہیے، من الصالحین، جو نیک ہو، صالح ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا جب قبول کی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتب تفاسیر و تاریخ کے مطابق 86 یا 87 برس تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے بھی انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بردبار اور حلیم بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے خلیل کو آزمایا کہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ادھیڑ عمر میں، بڑی عمر میں، 87-86 سال کی عمر میں جا کے بیٹا دیا، اور اتنا خوبصورت بیٹا کہ جس کے چہرے سے انوار نبوت بھی ٹپک رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا کہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنے بیٹے کی محبت تو نہیں غالب آ گئی۔ تو امتحان لیا اور آزمانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو اور اس کی اماں کو مکہ میں چھوڑ کے آ جائیں۔ یہ واقعہ الگ ہے، جیسے آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچے کو مکہ مکرمہ میں چھوڑا، جہاں پہ زندگی کی کوئی آثار نہیں تھے، نہ دانا تھا، نہ پانی تھا، لیکن محض اللہ کے حکم پر چھوڑ کے آئے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے اوپر ترس کیجئے، یہاں نہ انسان ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ زندگی کے اسباب ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم سے آپ کو یہاں پہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو پاک خاتون حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالی ہمیں ضیاء نہیں فرمائیں گے۔ ان کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ تو جاتے جاتے یہ دعا فرمائی،
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنے بچوں کو، اپنی ذریت کو، اپنی آل کو، بیوی بچے کو تیرے محترم اور مکرم عزت اور شان والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اے اللہ میں انہیں اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ تیری رضا اور خوشنودی حاصل کریں، نماز کو قائم کریں۔ اے اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا کرنا، انہیں کسی چیز کا محتاج نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول کی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آب زمزم کا جاری ہو جانا، صفا مروہ پہ آپ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا چلنا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا، یہ الگ واقعات اور قصے ہیں، ان کے لیے گھنٹوں چاہیے۔ ہم آتے ہیں قربانی کی طرف۔ جب یہ بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 13-14 سال کی عمر کو پہنچ گئے تو ایک نیا امتحان شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھنا چاہا کہ بیٹا نوجوان ہے، جوانی میں قدم رکھ چکا ہے، اتنا پیارا بچہ ہے کہ جس کے چہرے سے نور نبوت بھی ٹپک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لینا چاہا کہ ابراہیم کے دل میں میری محبت زیادہ ہے یا اس بچے کی۔ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، کیونکہ انبیاء کے خواب بمنزلہ وحی کے ہوتے ہیں، اس لیے آپ سمجھ گئے کہ میرا خداوند کریم مجھے اپنا فرزند ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو فوراً اپنے لخت جگر کو فرمان خداوندی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ایک بچہ دے کر اپنے رب کی رضا حاصل کر لی جائے تو یہ سودا بڑا سستا ہے۔ آپ نے یہ سارا ماجرا اپنے نوخیز بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے، میرے لخت جگر، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ آپ ان الفاظ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مشورہ نہیں پوچھ رہے تھے تاکہ اگر اس کی مرضی نہ ہو تو تعمیل حکم سے معذرت کر دی جائے، بلکہ محض اپنے بچہ کا امتحان مقصود تھا۔ جس بچے نے خلیل کی گود میں پرورش پائی اور ہاجرہ کا دودھ پیا، اور جس بچے کو روز اول سے درس یہی دیا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اگر جان بھی دینی پڑ جائے تو اس میں قطعاً تأمل نہ کرنا چاہیے، اب یہ بچہ 13-14 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ ذرا دیکھیں اس شبانہ روز تربیت کا اس پر کیا اثر ہوا۔ میرے پیارے ناظرین و سامعین، آپ اس ثواب بلکہ امتحان میں اپنے فرزند کو بھی برابر کا شریک کرنا چاہتے تھے تاکہ کامیابی کی صورت میں رضا الہی کا تاج صرف ابا ابراہیم کے سر پر ہی نہ جگمگائے، بلکہ باپ بیٹا دونوں اس عزت و شرف سے سعادت اندوز ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب یہ خواب بیان کیا تو اس پیکر تسلیم و رضا نے جو جواب دیا وہ قرآن کریم کے الفاظ میں ہی پڑھ لیجئے۔ ان نازک اور پاکیزہ اور عالی جذبات کو اگر ہم اپنے الفاظ میں بیان کریں تو ان کا حق ادا نہ ہوگا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے بزرگ، میرے بابا جان، حکم الہی کی تعمیل فرمائیے، باقی رہا میں تو مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور انشاءاللہ کے کلمات طیبات کا اضافہ کر کے اپنے مقام ابدیت اور نیاز کو 4 چاند لگا دیے۔ فرمایا ابا جان میں صبر کروں گا، لیکن تب جب میرے رب کو منظور ہوا، یعنی اگر میں نے مقام رضا میں کامیابی حاصل کر لی
اور اس نازک امتحان میں سرخرو ہوا تو اس میں میرا کوئی کمال نہ ہوگا، محض میرے رب کا احسان اور کرم ہوگا، اور مجھے صابر بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس اسلام کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا کرتے تھے، اس کا عملی مظاہرہ حضرت اسماعیل کی اس ادا سے زیادہ حسین اور دلکش کیسے ہو سکتا ہے؟ شاعر مشرق نے کہا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ میں کہتا ہوں یہ فیضان نظر بھی تھا اور مکتب کی کرامت بھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کی نظر ہو اور مکتب پہلی درسگاہ پہلی گود حضرت اماں ہاجرہ کی ہو تو یہی اسماعیل کو آداب فرزندی سکھا سکتی ہے۔ تو ناظرین و سامعین، دونوں باپ بیٹا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے صبح صبح گھر سے روانہ ہوئے۔ بیٹا اپنی جوانی، اپنا حسن، اپنی رعنائی اور اپنی امیدوں اور امنگوں کی دنیا قربان کرنے کے لیے شاداں شاداں جا رہا ہے، اور باپ اپنی 100 سالہ دعاؤں کے رنگین پھل کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو قربان کرنے جا رہا ہے، اور دونوں خوش ہیں اور بے حد مسرور ہیں۔ شیطان نے سوچا آج تک ابراہیم نے مجھے ہر قدم پر زک پہنچائی ہے، آج اگر اس کا بنا بنایا کھیل بگاڑ کر نہ رکھوں تو ابلیس میرا نام نہیں۔ دوڑتا ہوا آپ کے گھر پہنچا۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا تشریف فرما تھی۔ پوچھا میاں جی کہاں ہیں؟ اور ننھا اسماعیل بھی نظر نہیں آ رہا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بتایا دونوں باپ بیٹا سیر و تفریح کے لیے باہر گئے ہیں۔ تو شیطان کہنے لگا نہیں، تم دھوکے میں ہو، ابراہیم آج تیرے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے، دوڑو اور فوراً اپنے بچے کو بازو سے پکڑ کر لے آؤ، ورنہ چند لمحوں کے بعد اس کی مردہ لاش پر آہو فغاں کر رہی ہوگی۔ میرے دوستو، تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ، کیسی مائیں تھیں۔ آپ نے فرمایا کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو قتل کر سکتا ہے، اور ابراہیم کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ایک ہی بچہ دیا ہے اور وہ اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تم جھوٹ بک رہے ہو، نکلو یہاں سے۔ شیطان نے کہا تم بھولی بنی ہو، وہ آج ضرور تیرے بچے کو ذبح کر دے گا، کیونکہ اس کے رب نے اسے یہ حکم دیا ہے۔ تو ہاجرہ نے جواب دیا سبحان اللہ، اگر رب کریم کا حکم ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ایک اسماعیل نہیں، ہزاروں اسماعیل ہوں تب بھی میں اپنے رب کے اشارے پہ قربان کر دوں۔ ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، یہاں اسے اپنی کامیابی کی 100% امید تھی، لیکن منہ کی کھانا پڑی۔ شیطان یہاں سے رسوا ہو کر اس نے ہمت نہیں ہاری، دوڑتا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ وہاں سے بھی اسی قسم کا جواب ملا۔ پھر اس نے کہا آخری بار آزماتے ہیں۔ چلتے چلتے حضرت خلیل سے جا کر الجھ پڑا اور کہنے لگا کہ اتنے زیرک اور عاقل ہو کر بچے کو ذبح کرنے چلے ہو، کہ یہ کہاں کی ہوش مندی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور سینکڑوں طریقے ہیں۔ بڑھاپے میں ایک بچہ ملا، وہ بھی اتنا حسین جسے دیکھ کر چاند شرما جائے، اس کو ذبح کرنے چلے ہو؟ تمہارا تو نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، نسل ختم ہو جائے گی، خاندان مٹ جائے گا۔ اور یہ جو خواب کی رٹ لگا رکھی ہے، یہ شیطانی وسوسہ بھی تو ہو سکتا ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دینا ہوتا تو جبریل آپ کے پاس یہ حکم لے کے آتے۔ آپ نے زمین سے پتھر اٹھایا اور دے مارا۔ 3 دفعہ ایسا ہی اس کے ساتھ سلوک کیا۔ شیطان کی آنکھیں کھل گئی، اسے پتہ چل گیا کہ آج اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ اسے واسطہ پڑا ہے۔ اسی کے متعلق قرآن کی پیاری آیت ہے، الا عبادی الصالحون، کہ شیطان گمراہ کرتا ہے ہر کسی کو، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کے اوپر اس کا بس نہیں چلتا۔ جب دونوں ایک گوشہ تنہائی میں پہنچے، قربان جاؤں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، بابا جان، میرے پیارے ابا، میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں انہیں ہلا بیٹھوں اور آپ پر میرے خون کے چھینٹے پڑ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذبح ہوتے ہوئے میری ٹانگیں، میرے پاؤں آپ کو لگ جائیں، اور نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرا منہ زمین کی طرف کر دیجئے تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو ترس نہ آ جائے، کہیں آپ میرا چہرہ دیکھ کر بابا جان آپ کو ترس آ جائے، اور کہیں اللہ تعالیٰ کی قربانی میں، اللہ تعالیٰ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ قربانی واپس نہ لے لے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو منہ کے بل زمین پر لٹایا اور تیز چھری گلے پر رکھ کر پھیرنی شروع کر دی تو عالم بالا میں لرزہ طاری ہو گیا، اور فرشتوں نے آج وہ معنی جان لیا جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ، ہم تیری تسبیح اور تحمید کے لیے کافی ہیں، تو انسان کو پیدا کیوں کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، کس انسان کے بارے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کی تفسیر کا علم آج فرشتوں کو ہو گیا۔ آپ تیزی سے چھری گردن پر پھیر رہے تھے، ادھر سے ندا آئی، بس اے میرے خلیل، بس کر ابراہیم، بس کر، ہو گیا تیرا امتحان اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دیا اور ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، دنیا بھر سے سننے والی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ ہے اسلام کی ساری تعلیم کا خلاصہ۔ اپنے آپ کو، اپنی ہر چیز کو اپنے مالک حقیقی کی رضا کے لیے قربان کر دینا۔ جیسے اقبال نے کہا، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو میرے سامعین و ناظرین، ویڈیو لمبی ہو گئی، لیکن انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ آپ اس کو شیئر کریں، دوسرے دوستوں تک پہنچائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جو گھروں میں نوجوان بچے بیٹھے ہیں، بچیاں ہوں، بچے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے سے اچھے رشتوں کا بندوبست اور انتظام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔